ملک کے حالات، بلکہ میں تو کہتا ہوں دنیا کے حالات ہی ایسے ہیں کہ ہر جگہ پر ان لوگوں کا قبضہ ہے جو نام جمہوریت کا لیتے ہیں غیر جمہوری، جو نام انصاف کا لیتے ہیں، اور سب سے زیادہ بے انصافی کرنے والے وہ ہیں۔ ادیبوں کا بھی یہی حال ہے، ایکسپلائٹیشن۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو اس وقت جو مشاعروں کے حالات دیکھ لیں کہ وہ لوگ جن کو پتہ کہ ایک سال مشاعروں میں نہ آئے تو گھر والے بھی پہچاننے سے انکار کر دیں گے، وہ اس طرح مشاعروں کو چمٹے ہوئے ہیں جس طرح چچڑ نہیں چمٹ جاتے، وہ چھچڑ جو ہوتے ہیں جو اترتے ہی نہیں، ایسے کاٹنے سے بھی نہیں اترتے۔ یہ ادیبوں کا بھی ہمارا وہی حال ہے، اور کہیں ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی پھر لڑتا ہے اپنے حق کے لیے یا معاشرے کے لیے یا نظریے کے لیے۔ تو یہ جس طرح اکیڈمی آف لیٹر، اب آپ کو حیرت ہونی چاہیے کہ اکیڈمی آف لیٹر ایک ایسا ادارہ ہے جس پر ہر شاعر ادیب کا حق ہے، اور مجھے پچھلے 30 سالوں میں کسی کانفرنس میں مدعو نہیں کیا گیا۔ یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں پیچھے، کیونکہ وہاں پہ افتخار عارف صاحب کی اجارہ داری ہے، کہیں کسی کی مشاعروں پر کسی کا قبضہ ہے، وہ سارے اس طرح یہ سارا نکال ہمیں تو گھسنے نہیں دیتا۔ پنجاب میں سرکاری ہوتے ہیں تو کتنوں میں آپ نے مجھے کبھی دیکھا ہوگا یہ، لیکن اب ہے یہ کہ لوگ پہلے شاعر ادیب جو تھے وہ بیچارے چپ کر کے گھر بیٹھ جاتے تھے، ہم نے ریزسٹ کیا ہے۔ ہلکے ارباب ذوق کی کہانی یہ ہے کہ یہ ہر 4 5 10 سال بعد 2 لخت ہو جاتا تھا، ایک دھڑا ادھر بیٹھ کے ایک دھڑا ادھر۔ اسی طرح ہم نے جب کوشش کی کہ کم از کم ہلکے ارباب ذوق کی حد تک تو کوئی ایک تو تربیت کا ادارہ ایسا ہو جہاں پر حقیقی ادب کی تربیت اور مفادات نہ ہو، یہاں بھی وہ ایسا بندہ، میں آپ کو کیا بتاؤں، اب میں اس کا نام نہیں لوں گا، اس سے بھی پتہ ہے وہ تو ڈھیٹ آدمی سب، اب وہ کسی اور جگاڑ میں بھی لگا ہوا ہے، کہیں اور لگ گیا، ادھر بھی ہے۔ اس نے سٹیج پہ کھڑے ہو کے میں نے کہہ دیا کہ بھائی حساب دے، تو نے اتنے پیسے اکٹھے کیے ہیں لاکھوں کانفرنسز کے نام پر، حلقے کا سیکٹری بن کے، حساب دے وہ پیسے کہاں لگے۔ اس نے سالانہ جلسے میں 100 200 بندے کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ میں نے پیسے اکٹھے کیے ہیں، میں کھا گیا ہوں، میں نہیں دیتا حساب، جو کرنا ہے کر لو۔ کیا یہ ادیب کر سکتا ہے؟ اس کے علاوہ یہ جو کہتے ہیں نا ہم الیکشن کرواتے ہیں ہلکے ارباب ذوق کے، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، یہ کچھ نہیں کرتے، یہ سازش کرتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ اتنی پلاننگ کرتے ہیں جتنی ہمارے یہ جو سیاستدان یا کونسلر کا الیکشن یا ایم پی ایم این اے والا، اتنی پلاننگ وہ بھی نہیں کرتے جتنی یہ کرتے ہیں۔ پہلے انٹرنیشنل ہوٹل ان کی پلاننگ گاہ تھا، وہاں بیٹھے ہوتے تھے وہ جو لکشمی ہے، اس کے بعد یہ اب اور ادھر ادھر بیٹھتے ہیں لوگوں کے دفتروں میں، اپنے دفاتر میں جا کے، اور وہاں پلاننگ، ایک آدھ بندے کو دوسرے میں گھسا دیں گے۔ کوئی بیچارہ توقیر شریفی جیسا بندہ اگر آ گیا الیکشن لڑنے تو اس کے ایک بندہ اپنا ڈال دیں گے، 4 بندے ادھر سے گنیں گے کون کون ہیں، اتنے بھرتی کیے ہوئے انہوں نے، جعلی ووٹ بنائے ہوئے ہیں۔ پھر اگلی کیا وار ڈالتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں سے کیا ہو رہا ہے، 2 4 سالوں سے جعلی الیکشن، ایک بندہ جو ہے وہ اس کو آپ نے کھڑا کر دیا، اس کے بعد دوسرے نے کاغذ اٹھا لیے جی غیر، وہ کہتے ہیں بلا مقابل، یہ جی بلا، اور باقی جعلی مقابلہ۔ یہ جمہوریت ہے، یہ آپ لوگ ادیب ہیں۔ اور الیکشن تو اتنا ویسے پوری دنیا میں اتنا بدنام ہو گیا کہ کسی نے اگر کسی بھی اقتدار پر قبضہ کرنا ہے تو جعلی الیکشن کے ذریعے آ کے قابض ہو جائے۔ لوگ ٹرمپ صاحب کے بارے میں یہی کہہ رہے ہیں، اور یہ ہلکے ارباب ذوق اتنی مشکل سے ہم نے واگزار کرایا، رجسٹر کروا لیا، علی نواز شاہ صاحب کے نام ہے یہ حلقہ، جو اس کے جو لوگو ہے، اس کا نام ہے سارا، اور پھر بھی ہم نے ان کو بولا کہ آپ ان کو کرنے دیں، لیکن یہ کرتے کیا ہیں کہ ہمارے جو بیچارہ، ہم کسی کو، ہم تو عزت دیتے ہیں، ہم تو لوگوں کو، میں ایک کیا بتاؤں، ہماری ایک بہن تھی کینسر پیشنٹ، ہم ان کو لے کے آئے، عزت دی، یہ سوچ کے ایک بطور میں سائیکولوجسٹ کہ یار ان کو ہم انکریج کریں گے، زندگی کی امید جاگے گی، قوت مدافعت بڑھے گی تو یہ اپنی بیماری سے لڑیں گی۔ انہوں نے اس بیچاری کے کان میں ڈال کے یہ تو الیکشن نہیں کراتے، یہ تو ہم سے بدظن کیا، 4 5 دفعہ خود بلا کے اس کو فارغ، بیچاری گھر بیٹھ گئی، اللہ کو پیاری ہو گئی۔ وہ جو ایک تھا نا انرجی آنا، دوستوں کی اپریسیشن، یہ اتنے ظالم ہیں ان کے ایسا میں۔ اب یہ دیکھیں کہ ہمیں عدالتوں میں لے کے چلے گئے، یہ قائم نقوی صاحب مرحوم کا نام شاید، اور مجھے لگتا ہے خواجہ زکریا صاحب کا نام بھی، یہ عدالتوں میں گئے، 3 4 سال غافر شہزاد نے اور باقی دوستوں نے ان سے عدالتی جنگ لڑی، اور آخر عدالت نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے کہ یار ہمارا وقت ضائع نہ کرو، 5 10 روپے ان کو جرمانہ کیا تاکہ پتہ چلے کہ یہ کرمنل ہیں، اور اس کے بعد عدالتوں سے نکالا ان کو، ایک عدالت چھوڑ کے اسے ادھر گھس جاتے تھے، وہ چھوڑ کے ادھر گھس جاتے۔ یہ لوگ ہیں جن سے ہم نے بڑی مشکل سے ہلکا واگزار کرایا پچھلے 10 سالوں سے۔ علی نواز شاہ صاحب، اعجاز رضوی صاحب، شفیق احمد خان، فیصل زمان چشتی، یہ سارے لوگ اپنے پلے سے، میں بھی ان میں شامل ہوں، ہم کسی سے پیسے نہیں لیتے،
ہم آپس میں علی نواز شاہ سب کرتے ہیں زیادہ، تھوڑا میں شامل ہو جاتا ہوں ضرورت پڑے، اپنا فیصل زمان چشتی شامل ہو جاتے ہیں، ہم بلا کسی امتیاز کے ہم ادیبوں کی خدمت، نئے لوگوں کی تربیت، ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور یہ ہر سال ایک ڈرامہ لگا کے تہمتیں ہمارے اوپر لگا دیتے ہیں جی کہ یہ تو جی پتہ نہیں یہ کیا ہے، جمہوری نہیں ہے، الیکشن نہیں کراتے، فلاں نہیں ہے۔ اور ہر دفعہ علی نواز شاہ صاحب کے ساتھ ان میں سے ایک جو اس وقت دو لوگ، ایک جاپان بیٹھا ہوا ہے ماسٹر مائنڈ، ایک یہاں پہ پھرتا ہے نفسیات دان بھی کبھی بن جاتا ہے، اور کبھی وہ کرتے کیا ہیں کہ جی وہ آؤ یار اس دفعہ ذرا الیکشن ڈیلے کرتے ہیں، کاغذات واپس لے لو۔ علی نواز کو بھی بولا کاغذات واپس، اس نے کاغذ اٹھا لیے، انہوں نے کہا یار ادیب شاعر ہیں، وہ اٹھا لیے جو ان کا بنایا ہوا بھیجا ہوا تھا کرندہ کینڈیڈیٹ، اس کو آنکھ ماری، ادھر ادھر ہو جی ابھی کراتے ہیں، اگلے دن کہا کہ نہیں جی آپ نے تو کاغذ اٹھا لیے تھے، وہ بلا مبالغہ بن گیا، آپ نے تو اپنی مرضی سے کاغذ اٹھائے۔ اور ان کے جو الیکشن کمیشن وہ ان کے فراڈ میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ سارا ایک تو یہ کہ غیر قانونی حلقہ، ویسے الیکشن کہاں گئے ان کا، اگر یہ پیسے لیتے ہیں، اول تو یہ ہماری بہن جو تھیں فرح رضوی صاحب آئیں، کھرل صاحب آئے، میرے دوست ہیں پیارے نواز، ابھی مفتی صاحب آئیں، شازیہ مفتی صاحب آئیں، یہ وہ بیچارے شریف لوگ ہیں جن کو یہ گھیر کے لاتے ہیں، ان سے پیسے بھی لگواتے ہیں، ان سے محنت بھی، گھر بار بھول کے ان کو یہ استعمال کرتے ہیں، پیچھے بیٹھ کے سازش اپنی، فلاں کو یہ بلا لیں، فلاں کو یوں کر لیں، سوائے اقربا پروری اور مفادات کے یہ ادب کا انہوں نے یہ ڈرامہ ایک لگایا ہوا ہے، ایک تھڑا جو ہے نا، اور جان نہیں چھوڑ رہے، اس کی جان نہیں چھوڑے، اپنے کسی اور نام سے اپنا کچھ کرو جو کرنا ہے۔ یہ حلقے کو کیوں بدنام کیوں کرنا چاہتے ہو؟ ایک فراڈ کا ذریعہ اسے کیوں بنایا ہوا ہے؟ اس لیے کہ یہ کانفرنسیں اٹینڈ کریں، ان کے نام کے آگے آئے۔ اب ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ یہ جتنے یہ لوگ بیچارے معصوم جن کو آگے لا رہے ہیں نا، ان کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہ ماسٹر مائنڈز میں سے جس دن کوئی سیکٹری بن گیا، جس دن یہ ملوث ہوا نا، ان کا نام آیا، ہم نے ان کو اندر کروا دینا ہے۔ ہم سیدھا قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور کہیں گے کہ یہ فراڈ سارے ان کے سامنے، اور پھر ان سے مانگیں گے حساب کہ تم لوگ کس طرح پیسے کھا گئے لوگوں کے، کس طرح ادیب و شاعروں کیا کیا۔ پھر ان کو اندر کروائیں گے، لگے گا ان کو پتہ 420 کا پرچہ تو پہلے ہونا ہے ان پہ، میں آپ کو بتا دوں۔ یہ معصوم لوگوں کو گھیر گھار کے آگے جیسے ہیومن شیلڈ نہیں ہوتی، یہ ظالم کراتے ہیں۔ تو یہ سٹوری ساری ہے۔ ہم وہاں کوشش پلے سے دامے درمے سکھنے جو ہوتے ہیں نا، اپنی کوشش کرتے ہیں، اور باقی ہمارے ساتھ اور دوست ہیں، شفیق احمد خان جیسا، منظر جعفری صاحب جیسا، ڈاکٹر اسد محمود صاحب جیسے، اپنے ڈاکٹر آصر اجمل صاحب جیسے لوگ، وہ جتنے لوگ ہم جن سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، ان کو بار بار گزارش، اور اچھے موضوعات پر ہم، یہ تو وہ ہیں ادب برائے ادب، ادھر جنگیں ہو رہی ہیں اور یہ جی ادب برائے ادب، غزل میں جنگ کا ذکر نہ آ جائے، غزہ کے مظلوموں کا غزل میں ذکر نہ آ جائے، کہیں شاعری میں کہیں مہنگائی کا ذکر نہ آ جائے، شاعری میں میرے اور آپ کے دکھوں کا، یہ وہ ہے، یہ ادب برائے ادب، یہ نظریہ سوچ ان کی یہ ہے، اور بنیادی پیچھے نیت یہ ہے کہ ادب برائے مال۔ تو جناب یہ جو ہے نا، یہ حلقہ جو ہے ان کا، جتنا بھی یہ بنے پھرتے ہیں الیکشن کروانے والے، یہ آپ کے سامنے حقیقت رکھی ہے، اور جتنے ان کے ممبرز ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ ان کے اعانت جرم کر رہے ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں، اور جتنے ان کے جو الیکشن کمیشن جو بنتے ہیں وہ اعانت جرم کر رہے ہیں۔ یہ جو سیکٹری آ کے بنتے ہیں، جن کو یہ گھیر کے لاتے ہیں، خدا کے لیے میری ریکویسٹ ہے ان کے چکمے میں مت آئیں، ان کو بولے نا خود لڑیں۔